السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ معزز حاضرین، گرمی کا موسم چل رہا ہے اور اس موسم میں ہم انسان ایک چیز جو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے مشروب، یعنی پینے کی کوئی بھی چیز۔ اب پینے کی کئی چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، جس کو آپ بھی جانتے ہیں، چاہے کولڈ ڈرنکس ہوں، سافٹ ڈرنکس ہوں، یا اسی طریقے سے اور کوئی جو ہے پیک کیا ہوا ڈرنک ہو اور اس پر کتنا ہی اچھا نام کیوں نہ لکھا ہوا ہو، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپ کی صحت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز مشروب میں سے اگر کوئی ہے تو وہ پانی ہے، اور پانی انسان کی زندگی کے لیے کتنی ضروری چیز ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ پانی کے حوالے سے ایک دو باتیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ہم اور آپ کو پانی کا استعمال کرنا چاہیے، یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانی جہاں ہمیں پینا چاہیے وہیں پانی پلانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ دوسروں کو ہم پانی پلا سکیں۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سقی الماء، پانی پلانا، یعنی پانی پلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ صدقہ کرنے کا ثواب چاہتے ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلاؤ، پانی پلانے سے تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ بعض سلف یہ کہا کرتے تھے، من کثرت ذنوبہ فعلیہ سقی الماء، کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے چاہیے کہ لوگوں کو پانی پلانے کا وہ کام کرے۔ کیوں؟ زیادہ گناہ اور پانی پلانے کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ خاتون جو گنہگار تھی، زانیہ تھی، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو اگر ایک بندہ گرچہ وہ گنہگار ہے، وہ کسی موحد کو، توحید والے کو، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اگر وہ پانی پلائے تو اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ یعنی اگر ایک گنہگار انسان، اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کے پاس گناہوں کا جو ہے تھیلا اور جو ہے بورا اور جو ہے بہت بڑی بڑی گٹھریاں اور بہت بڑا بڑا گٹھر جمع ہو گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پلانے کی کوشش کرے، پانی پلا کر کے اپنے گناہ کی معافی اللہ سے کروائے، اس لیے کہ اللہ جب ایک زانیہ کو معاف کر سکتا ہے پانی پلانے کی وجہ سے، وہ بھی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، تو اگر ایک اللہ کا بندہ وہ کسی موحد کو، مسلمان کو، کسی انسان کو پانی پلائے گا تو اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اچھا، اسی میں ایک اور بات ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی ماتت، میری امی کا انتقال ہو گیا، ولم توصی، اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے کیا کروں۔ فرمایا، افا ینفعها ان اتصدق عنها، کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا فائدہ ان کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں، فائدہ ملے گا۔ اگر اتنا ہی آپ کہتے تو کافی تھا، جواب مکمل تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور جملے کا اضافہ کیا، فرمایا وعلیک بالماء، فرمایا سعد اگر صدقہ کرنا ہی چاہ رہے ہو اپنی ماں کی طرف سے تو پانی کو لازم پکڑو اور پانی پلا کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اپنی ماں کی طرف سے اس کو صدقہ کرو، کیونکہ پانی پلانا یہ ایک بہترین صدقہ ہے اور افضل صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی سب سے افضل شکل بتا رہے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر، اس نصیحت پر عمل کیا
اور گئے ایک کنواں کھدوایا اور کہہ دیا گیا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے، ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کے لیے پانی پلانے کی خاطر ایک کنواں کھدوا دیا، اور اس کا ثواب جو ہے ان کی ماں کے اکاؤنٹ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جو ہے جاری ہو گیا، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات، اور وہ بات یہ ہے کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پانی پلانے کا صدقہ اگر کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ کنواں کھدوائیں یا نہر کھدوائیں، آپ کی اتنی جو ہے استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ ایک بوٹل کے ذریعے کسی کی مدد کر دیں، یہ بھی پانی پلانے کے زمرے میں آئے گا۔ ایک گلاس پانی کا انتظام کر دیں کسی کے لیے ایک نل جو ہے لگوا دیں۔ آپ دیکھیں آج ہم اور آپ آج الحمدللہ بہت زیادہ سکون میں، اطمینان میں، لیکن اسی بمبئی کی حالت آپ دیکھیں، 15-20 سال پہلے جو بمبئی میں رہتے تھے، حالت صبح سے لائن لگانا پڑتا، 2-3 گھنٹے کے بعد کئی نمبر آ رہا ہے، پانی کے لیے جو ہے یہاں وہاں بھاگ رہے۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں پانی کا صحیح سے انتظام نہیں ہے، تو پانی پلانا سب سے افضل نیکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر ماء، فرمایا جو کہیں پر بھی کسی طرح ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر کے آپ پانی وہاں انتظام کر دیں، یا کہیں آپ ایک جو ہے چھوٹا سا نل لگوا دیں، یا کہیں پر بھی آپ جو ہے چھوٹا سا ایک وہاں پر آپ کسی طریقے سے پانی کا انتظام کر دیں، چاہے فریج کے ذریعے یا جو ہے مٹکے کے ذریعے، کسی کے ذریعے بھی، فرمایا اس میں سے اگر کوئی انسان پیے، جنات پیے، کوئی پرندہ پیے، الا اجرہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت کے دن اس کا اجر دے گا، اور بھرپور اجر دے گا پانی پلانے کا۔ تو پانی پلانے کا صدقہ جو ہے یہ بھی ہمیں اپنے سماج میں، معاشرے میں اس کو رواج دینا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں لوگ الحمدللہ مال کا صدقہ کرتے ہیں، بہت سارا مال اللہ کے راستے میں، مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں میں، یہاں وہاں دیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن پانی پلانا جو یہ صدقہ ہے، افضل صدقہ ہے، اس کا اہتمام کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے ایسے گھروں کو جہاں صاف پانی پینے کے لیے انتظام نہیں ہے۔ آپ سال بھر کے لیے وہاں کسی پانی والے کو کہہ دے بھائی روزانہ یہاں پانی ڈراپ کر دیا کرو، جب بھی ان کو پانی کی ضرورت لگے پانی یہاں پہنچا دیا کرو، میں پیسہ دے دوں گا، آپ پیمنٹ کر دے اس کی طرف سے، آپ سال بھر یہ کام کریں گے ثواب ملے۔ کہیں آپ نل لگوا سکتے ہیں، نل لگوا دیں، کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، جو کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ چاہے ایک فریج لگوا دیں یا کسی اور طریقے سے، جہاں سے بھی آپ انتظام کر سکتے ہو، یہ سب سے افضل صدقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے۔ بطور خاص گرمی کے موسم میں پانی کی کیا اہمیت ہے ہم اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ، اور بطور خاص بے زبان پرندوں اور جانوروں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس افضل ترین نیکی کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔